السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 52۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، شکریہ۔ حویلی میں آئے تو یہاں لڈو بٹ رہے تھے، میں حیران ہوا۔ دادا میاں نے بھی سوریا کی طرح حیرت سے دیکھا۔ اس نے بتایا، بھائی جان کے منگنی کے لڈو ہیں، انہیں باندھ آئی ہوں روشن آرا کے ساتھ۔ امی نے رامپور جو ٹیلی گرام بھیجا تھا، ظاہر ہے اس میں دادا میاں اور اماں بھی کی رضامندی شامل تھی۔ پھر بھی انہیں میری منگنی کی خبر کچھ عجیب سی لگی، شاید اس لیے کہ ہوشیار سوریا نے پرنسس اندرا کی موجودگی میں اس بات کا کسی ذکر تک مناسب نہ سمجھا تھا، اور اب تیسرے دن اس کی روانگی کے ساتھ ہی منگنی کا افسانہ تشخیص بام کر دیا۔ دراصل گھر کے سب لوگ اندرا کی آوبھگت میں کچھ ایسے مصروف ہو گئے تھے کہ کسی کو بیچاری روشن آرا کا خیال بھی نہ آیا۔ حالانکہ دادا نے سوریا کو میرے ساتھ رامپور اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں مجھے اس رشتے کے لیے رضامند کر لے گی۔ دادا میاں اماں کی خوشنودی کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ادا کے ساتھ میرے رشتے کے لیے بھی اس لیے کوشاں رہے کہ وہ امی کی بھتیجی اور ان کی پسند تھی، لہٰذا چاہتے تھے کہ ان کی پسند گھر آ جائے۔ مگر اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ کوشش نگار امی نے کی تھی۔ جس طرح جنوں پریوں کی کہانیوں میں کسی جن یا پری کی جان کسی طوطے میں ہوتی ہے اور وہ طوطا کسی پنجرے میں بند ہوتا ہے، اسی طرح نگار کا طوطا میں تھا اور مجھے ادا کے پنجرے میں بند کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ یہ بات دادا بھی جانتے تھے اور ان کا اپنا ووٹ بھی ادا کے حق میں تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ پرنسس اندرا سے ملنے کے بعد ان کا ذہن راجستھان کی طرف پرواز کرنے لگا ہے۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ ادا کے ساتھ میرے رشتے کے لیے وہ خود بھی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ امی کی پسند تھی، اس لیے راجپور راجکماری کا خیال جھٹک کر مجھے ساتھ لیا اور اپنی بہو کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچے۔ امی نے ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور ان کی مبارکباد کے جواب میں بولی، ابا امی، ہم شکر گزار ہیں کہ امجد کے لیے آپ نے ہمارے گھرانے کی لڑکی کو پسند کیا۔ ادا لاہور آ جائے گی تو ہمارا بھی رامپور سے واسطہ رہے گا، ورنہ آپ جانتے ہیں ہم تو اب رامپور نہیں جاتے۔ تمہیں جانا چاہیے انجمن بیٹی، ایک بار تو ضرور جانا ہوگا ابا میاں۔ ہم آپ کے ساتھ اپنی بہو کو لینے جائیں گے رامپور۔ امی اس رشتے پر بے حد خوش تھی، جیسے ان کی زندگی میں پھر سے بہار آ گئی ہو۔ میری منگنی سے رامپور کے ساتھ ہمارے گھرانے کا دوہرا تعلق قائم ہوا۔ میں سوریا کی عقل مندی اور مصلحت پسندی پر بڑا مطمئن تھا کہ پرنسس اندرا کی موجودگی میں اس نے منگنی کی بات چھپائے رکھی۔ وہ میری اور اندرا کی باہمی دلچسپی کے بارے میں نہ صرف بہت کچھ جانتی تھی بلکہ خود بھی چاہتی تھی کہ دلچسپی بڑھے، مگر دوسری طرف اس نے روشن آرا کے جملہ حقوق بھی میرے حق میں محفوظ کرا لیے تھے۔ میں امی کے کمرے سے نکلا تو سوریا کو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کی مصلحت پسندی کے جواب میں روشن آرا کا دوسرا خط اسے دکھایا، جس میں ادا نے خدا حافظ و ناصر کی زمین میں مجھے رخصت کیا تھا۔ سوریا نے اس کی نثر اور نظم پڑھی اور اچانک باز پرس کی سوجی، آپ نے 3 روز تک خط مجھ سے کیوں چھپائے رکھا؟ تم نے 3 روز تک منگنی کی خبر چھپائی۔ میں نے خط چھپایا۔ پرنسس اندرا جو ساتھ تھی، یک لخت وہ مسکرا دی۔ میرا خیال ہے اگر آپ کی منگنی پرنسس اندرا سے ہو جاتی تو میاں بادشاہ پورے لاہور کی دعوت کر ڈالتے۔ میں اس کے گہرے مشاہدے پر دنگ رہ گیا۔ پرنسس نے لاہور آتے میاں بادشاہ پر اپنی شخصیت کا جادو پھونک دیا اور وہ بھی اس کے بارے میں کچھ اور سوچنے لگے تھے۔ سوریا نے ان کا ذہن پڑھ لیا تھا کہ راجپوت راجکماری سے متاثر ہو گئے ہیں، بڑا تیز مشاہدہ تھا اس کا۔ پرنسس اندرا الف لیلا کی کسی شہزادی کی طرح ناگہاں منظر میں آئی اور ایک طویل اور کٹھن سفر میں میری شریک ہونے پر تیار ہو گئی۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سفر کی اجازت کا ذریعہ بھی بنی تھی۔ بودھی کی ذہنی بیداری اور دگل کریاپا کی اچانک ملاقات کے بعد سفر کے جو اسباب پیدا ہوئے ان کے درمیان روشن آرا سے منگنی بھی عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ ادا سے دلچسپی کے باوجود ارادہ یہی تھا کہ اس سفر سے واپسی کے بعد ہی کوئی حتمی قدم اٹھاؤں گا۔ یہ احتیاط اس لیے مد نظر تھی کہ مجھے سفر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کا مستقبل تاریک نہ ہو۔ چنانچہ مامور نگار کو بھی رضامند کر لیا تھا کہ وہ میری واپسی کا انتظار کرے گی، لیکن رامپور روانگی کے وقت جس طرح ایک ہی منگنی طے پائی، شاید اس میں بھی وقت کی کوئی حکمت و عملی اور مصلحت پوشیدہ تھی کہ سفر پر نکلوں تو اپنی نصف زندگی پیچھے چھوڑ جاؤں۔ منگنی کے روشن آرا نے میری زندگی کے آنگن میں قدم رکھ دیا تھا۔ اس خوشی میں اماں بھی نے پورے محلے میں لڈو تقسیم کرائے اور لوگوں میں ایک بار پھر ہماری خوش بختی کا چرچا ہونے لگا۔ یوں تو اس کی ابتدا پرنسس اندرا کے اعزاز میں دیے جانے والے بڑے کھانے سے ہو گئی تھی، مگر میری منگنی کی خبر سن کر لوگ کہنے لگے، ہماری بد نصیبیوں کی اندھیروں سے خوش نصیبی کی صبح طلوع ہوئی ہے۔ مردوں نے میاں بادشاہ کو ایک بار پھر خوشیاں مناتے دیکھا، عورتوں کو امی کے چہرے پر ایک بار پھر رونق اور شادابی نظر آئی۔ 15 بار صدموں، دکھوں اور حادثات زمانہ سے دوچار رہنے کے بعد لاہور کی بڑی حویلی میں ایک بار پھر مسرتیں بیدار ہو گئی تھی۔ ہمارے کانوں میں مبارکباد اور بدائی کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ سلسلہ کئی دن جاری رہا۔ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ آخر قدرت نے ہمارے گھرانے کو طویل صدموں سے نجات بخشی۔ ہمارے دن بدلے، مایوسیوں نے نئی امیدوں کا روپ اختیار کیا اور ہماری زندگی میں نئی خوشیوں کے دروازے کھلے، مگر وہ نہیں جانتے تھے نئی امیدوں، نئی مسرتوں کے درمیان دست تقدیر نے ہمارے لیے ایک اور دروازہ کھول دیا ہے
اور اس دروازے سے گزر کر میں بھی ابو کی طرح انہی راستوں پر سفر کرنے والا تھا جو موت کی وادی کی طرف جاتے تھے۔ میرا سفر بے شک پرخطر تھا، مگر دگل کی ریاپا اور بودی کی شاتوں نے اس منزل کا نقشہ واضح کر دیا تھا جہاں مجھے جانا تھا۔ اس وادی حیرت و اسرار کے بارے میں جو کچھ معلومات بھی حاصل ہو گئی تھی، جہاں میں بھیانک خطروں سے نمبر 2 آسما ہونے والا تھا، اس لیے ابو اور ان کی پارٹی کے بنسبت میری پوزیشن بہت مضبوط تھی۔ پھر نگار امی کے استخارے اور خوابی اشارے حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ جنگل کے سادھو مہاتما کو میرے اور پرنسس کے تحفظ کی فکر تھی۔ پراسرار تگائی کے الفاظ ہمت بڑھا رہے تھے کہ جنوب سے کچھ اور لوگ آئیں گے اور لومبارو کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں میرے حق میں تھی، اور ان ساری باتوں سے بڑھ کر ماں کا دل تھا جو میرے عزم سفر پر ڈوب نہیں گیا تھا۔ میرے اندیشوں کے برعکس امی نے خوش دلی کا اظہار کیا اور مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی دعا دی۔ جبکہ 15 برس بیشتر ابو آسام کے سفر پر روانہ ہونے لگے تھے تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی اور انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی تھی۔ ظاہری اسباب اور باطنی یا روحانی اسرار میری کامیابی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، مگر بودھی نے موت کی وادی کے بارے میں جو معلومات فراہم کی وہ حیرت انگیز بھی تھی اور لرزہ خیز بھی۔ پروفیسر ہرش کے بقول وادی دنیا کے ابتدائی دور کا نقشہ پیش کرتی تھی، اور جس درندے سے ان کا سابقہ پڑا تھا وہ قدیم ترین ڈائنوساری نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اگرچہ آدمی بھی لاکھوں کروڑوں برس کی منزلیں طے کر کے اور زندگی کے مختلف ادوار سے گزر کر عصر حاضر تک پہنچا تھا، مگر علم حیوانات، حشرات الارض و تاریخ و آثار کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق جانوروں کی جو نسل 8 کروڑ سال پہلے کلہ ارض سے نابود ہو گئی تھی، ایک دور افتادہ علاقے میں اس کے انکشاف بہت سنسنی خیز تھا۔ اب مجھے اسی دور کے جانوروں اور درندوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا تھی۔ اس سلسلے میں میرے شفیق استاد پروفیسر مسلم ہی میری رہنمائی کر سکتے تھے۔ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے کتابوں کے نام لکھ دیے جن میں کرۂ ارض کی تخلیق اور زندگی کے ابتدائی مظاہر کے متعلق تحقیق پیش کی گئی تھی۔ ان کتابوں سے بعض پنجاب یونیورسٹی لائبریری اور بعض پنجاب پبلک لائبریری سے دستیاب ہو گئی، اور مجھے ڈائنوساری نسل کے بارے میں جو دنیا کے دوسرے ارضیاتی دور سے تعلق رکھتی تھی، ماہرین کی تحقیقات اور اس نسل کے برآمد ہونے والے ڈھانچوں کے بارے میں بہت سی اہم معلومات حاصل ہوئی۔ جن جانوروں اور درندوں کا خصوصیت کا ذکر کیا گیا تھا ان میں کچھ بڑے نام اہم تھے۔ پرندوں میں دیو کمد پیٹروکائٹ جسامت کا حال پڑھ کر مجھے الف لیلا کی محیر القلوب داستانوں کا پرندہ رخ یاد آ گیا، جو عرب داستان سراؤں کے بقول آدمی کو اپنے عظیم پنجوں میں جکڑ کر اس طرح پرواز کرتا تھا جیسے چیل مرغی کے کسی ننھے سے چوزے کو جھپٹ کر لے جائے۔ میں اس بات پر حیران تھا۔ ماہرین کے نزدیک جب ڈائنوساری نسل کا دیو پیکر پرندہ انسان کی پیدائش سے قبل روئے زمین سے فنا ہو گیا تھا تو صدیوں قبل عرب داستانوں میں اس عظیم الہویت پرندے کا تصور کہاں سے آ گیا، جبکہ ڈائنوساری دور کی مخلوقات زمانہ حال کی تحقیقات و دریافت ہے اور ماضی کا انسان اس کے تصور سے بھی ناآشنا تھا۔ یہ سوال جس قدر دلچسپ تھا اتنا ہی اہم بھی۔ میں سوچنے لگا کیا دنیا میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے جب آدمی کو ڈائنوساری دور کے جانوروں اور درندوں سے سابقہ پڑا ہو۔ دوسرے ارضیاتی دور کی اس عظیم الجثہ نسل کے قد و قامت کے تصوری سے ہول آتا تھا۔ ماضی میں زمین کی چھاتی پر پہاڑ رینگتے رہے ہوں گے۔ ماہرین نے ایسے کتنے ہی ریپٹائل رینگنے والے جانوروں اور درندوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے شکل و صورت کے جو خاکے پیش کیے وہ بڑے بھیانک اور کریہ المنظر تھے۔ بعض جانوروں کے سورنما تھوتنے ہی 4-4 5 فٹ لمبے تھے اور بعض کی شکل جنگلی سانڈ جیسی مگر جسم پہاڑ جتنے لمبے تھے۔ عظیم الجثہ دیو قامت جانوروں میں اور درندوں کی یہ نسل کروڑوں برس پہلے دنیا سے ناپید ہو گئی تھی۔ مجھے خیال آیا ہمارے یہاں جنات اور دیووں کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ شاید اسی نسل کی مخلوقات سے عبارت ہے، کیونکہ ہر تصور کی بنیاد کسی حقیقت اور مشاہدے پر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر خلجان سا ہونے لگا کہ آخر ماضی کی داستانوں میں جنوں، دیووں اور رخ پرندوں کا تصور کس حوالے سے آیا ہوگا۔ ماہرین کی تحقیقات کے مطابق بعض جانور سبزی خور اور ہاتھیوں کی طرح درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر زندہ رہتے تھے، مگر بعض خونخوار اور گوشت خور تھے اور ان کے خوف سے ابتدائی دور میں جنگل سہ میں رہتے تھے۔ میری توجہ کا اصل مرکز ٹائرانوسورس ریکس اور ڈائنوسورس تھے، کیونکہ ان دونوں کی بعض خصوصیات مشترک تھی، اور پروفیسر اسلم کے اس خیال نے مجھے چکا دیا تھا کہ موت کی وادی میں بودھی نے جو درندہ دیکھا ہو سکتا ہے وہ ٹائرانوسورس اور ڈائنوسورس کی مخلوط نسل ہو، کیونکہ بودھی اس کا جو حلیہ بیان کرتا ہے اس میں دونوں کی علامتیں یکجا ہو گئی تھی۔ چند ہفتے کرۂ ارض کے مختلف ادوار اور زندگی کے مختلف مظاہر کے متعلق بعض حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ اگرچہ ان جانوروں کی خصوصیات کے اندازے ان کے برآمد ہونے ڈھانچوں، اعضاء کی ساخت اور اس دور کی آب و ہوا سے لگائے گئے تھے، لیکن جس درندے کی ہلاکت کا بیڑا میں نے اٹھایا وہ چونکہ کروڑوں برس کی عرضی اور سماوی تغیرات سے گزرا تھا، لہٰذا اس میں کچھ اضافی خصوصیات بھی ہو سکتی تھی۔ البتہ پروفیسر اسلم کے ساتھ جو گفتگو ہوتی رہی اس سے ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ بودھی نے جس وادی حیرت اسرار کا ذکر کیا تھا وہ اپنے جغرافیائی محلے وقوع فلک بوس چٹانوں کے قدرتی حدود اربع
گھاس درخت اور آب و ہوا کے اعتبار سے چونکہ دوسرے ارضیاتی دور کا نقشہ پیش کرتی ہے، اس لیے وہاں ڈائنوساری نسل کے اپنے کنبے سمیت موجودگی غیر سائنٹیفک نہیں کہی جا سکتی۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک ہفتے میں جے پور سے رانا صفدر اور بیکانیر سے وکرم کی چٹھیاں آ گئی تھیں، جن میں انہوں نے پیمانے سفر تازہ کیا تھا، مگر پرنسس اندرا نے اپنے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی تھی۔ ٹھیک 15 دن اس کی طرف سے ٹیلی گرام آیا، لکھا تھا، شری مہاراج صاحب جی سے سفر کی آگے لے لی ہے اندرا۔ اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرے ساتھی سفر کے لیے تیار تھے۔ بودھی دگل کریاپا ہمیں اس آتش فشاں تک پہنچا سکتے تھے جسے زرد وحشی دیوتاؤں کا تنور کہتے تھے۔ البتہ اس وادی حیرت و اسرار میں داخل ہونے کا سوال پریشان کر رہا تھا، جہاں ڈائنوساری دور کا ٹائرانوسورس یا ڈائنوسورس یا ان کی مخلوط نسل کا لومبارو اپنی مادہ اور بچوں سمیت رہتا تھا۔ پراسرار تگائی نے بودھی پر کالے علم کا پردہ ڈال کر اسے خواب میں بتایا تھا کہ موت کی وادی میں داخل ہونے کا راستہ جسے تنہا وہی جانتا تھا بند ہو چکا ہے، کیونکہ آتش فشاں کے علاوے نے سرنگ بند کر دی تھی اور کسی پارٹی کا 250 سے 400-500 فٹ تک اونچی عمودی چٹانوں کا ناقابل عبور حصار پار کر کے وادی میں اترنا ممکن ہی نہ تھا۔ پھر بھی وادی میں داخل ہونے کا ایک دروازہ بھی باقی تھا، اور وہ لومبارو مندر کی جھری تھی، جہاں سے قربانی کے آدمی کو 40-50 فٹ نیچے قربان گاہ میں پھینک دیا جاتا تھا، اور 30 فٹ اونچا اور 80 فٹ لمبا درندہ انہی فضائی میں دبوچ لیتا تھا۔ مگر مندر کے مذہبی اغوا، پجاریوں اور محافظوں سے نمٹے بغیر ہم مندر میں داخل نہ ہو سکتے تھے، نہ وہ دروازہ استعمال کر سکتے تھے۔ مندر کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ پجاری اور محافظ سکندر مورچہ بند ہو کر مقابلہ کر سکتے تھے، اور خطرے کے وقت سیخ پھونک کر یا آدمی دوڑا کر تینوں قبیلوں کی مدد حاصل کر سکتے تھے۔ گویا درندے سے نبرد و آسماں ہونے سے پہلے ہمیں اس کے پجاریوں کو زیر کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے تجربہ کار شکاریوں کے علاوہ فوجیوں کی بھی ضرورت تھی، جو دشمن پر حملہ کرنے یا ان کا گھیرا توڑنے کے گر جانتے ہوں، ورنہ ہزاروں میل دور ایک دور افتادہ غیر مہذب علاقے میں ہم آتشی اسلحے کے باوجود بہت سے خطروں میں گر سکتے تھے۔ پروفیسر اسلم کہنے لگے، ہمیں زیادہ آدمی کی ضرورت نہیں۔ پرنسس اندرا کے دونوں باڈی گارڈ سابق فوجی ہیں، 1-2 تجربے کار فوجی اور مل جائیں گے تو کافی ہوں گے۔ پھر انہیں اچانک یاد آیا کہ ایک ریٹائرڈ صوبے دار ان کا واقف ہے، خداداد نام اور جہلم کا رہنے والا ہے، قد کاٹ بڑا، عمر 50 کے لگ بھگ ہوگی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی صوبے دار ہی لگتا ہے۔ شکل سے فوجی پچھلی جنگ میں کوئی تمغہ بھی حاصل کر چکا ہے، کیونکہ جرمنوں کا گھیرا توڑ کر اپنی کمپنی کو ایسی جگہ لے گیا تھا جہاں سے حملہ کر کے دشمن کو پسپا کر دیا گیا۔ اگر وہ ساتھ چلنے کی حامی بھر لی تو اکیلا ہی بہت ہوگا۔ پھر آپ صوبیدار سے جا کر مل لیں، جہلم زیادہ دور تو نہیں، میں خط لکھ کر اسے لاہور بلا لیتا ہوں۔ چنانچہ پروفیسر نے اسی وقت خط لکھ دیا اور ایک مہم میں جس کی تفصیل بیان نہ کی حصہ لینے کی ترغیب دی۔ صوبیدار خداداد نہ صرف اول و آخر فوجی بلکہ مہم پسند آدمی تھا۔ خط ملتے ہی لاہور آ گیا۔ پروفیسر اسلم نے میاں بادشاہ کی موجودگی میں اسے تمام حالات سے آگاہ کیا اور مہم کا مقصد بتایا۔ اس نے کسی حیل و حجت کے بغیر سفر پر آمادگی ظاہر کر دی، مگر شرط لگائی کہ اس کے پرانے ساتھی ہرنام سنگھ کو ضرور ساتھ لے لیے جائے۔ سردار ہرنام سنگھ اس کی کمپنی میں لیس نائک رہ چکا تھا اور ہر گھات ہر چال کو سمجھتا تھا، بلکہ خطروں سے کھیلنے کا عادی تھا تو لدھیانے کا، مگر جنگ عظیم کے بعد ضلع جہلم میں تھوڑی سی زمین مل گئی تھی اور وہیں رہنے لگا تھا۔ میں نے صوبیدار خداداد کی شرط منظور کر لی اور کہا کہ وہ 30 جولائی کو ہرنام سنگھ کے ساتھ لاہور پہنچ جائے، کیونکہ 31 جولائی کو دہلی کی طرف روانگی ہوگی۔ دادا اس بات پر مطمئن تھے کہ حفاظت اور احتیاط کا ہر پہلو ہمارے مد نظر تھا۔ میں دوگل اور کریاپا کو بھی بندوق چلانے اور نشانہ لگانے کی ترتیب دینے لگا۔ جون جولائی کے مہینے میں ان کی تربیت اور سفر کی تیاری میں گزر گئے۔ آسام اور تبت کے نقشے، ضروری کاغذات، کپڑے، دوائیں، خشک دودھ، خوراک کے ڈبے، سفر میں کام آنے والی اشیاء، غرض بندوق اور گولی سکے سے لے کر سوئی دھاگے تک ہر شے باندھ لی گئی۔ صوبیدار کو بتا دیا گیا تھا کہ درندے پر برچھی گولی اثر نہیں کرتی، چنانچہ اس نے اپنے ذریعے سے ڈائنامیٹ اور ہینڈ گرنیڈ حاصل کر لیے تھے۔ اس دوران رامپور سے چھوٹے ماموں اور نگار امی کے، راجستھان سے رانا صفدر اور وکرم کے کئی خط آئے، لیکن پرنسس اندرا کی کوئی چٹھی نہیں آئی۔ البتہ 30 جولائی کو اس کا کوئی ٹیلی گرام آیا کہ وہ 31 جولائی کو دہلی کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ اسی روز خداداد اپنے لیس نائک سردار ہرنام سنگھ کے ہمراہ لاہور پہنچ گیا اور ضروری سامان بھی ساتھ لے کر آیا۔ ہرنام سنگھ بڑا چست و چالاک، خوش مزاج، زندہ دل، بلکہ ایک چلتا پرزہ سکھ تھا۔ اسے بے شمار لطیفے یاد تھے۔ ملتی جلتی پنجابی، اردو ٹھیٹھ لدھیانوی لہجے میں بولتا اور کہتا تھا، آپاتا اپنے وڈیاں دے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور بھی اردو پنجابی ملا جلا کر بولا کرتے تھے تاکہ دونوں زبانوں کی میل جول ہو اور پیار محبت پڑے۔ معلوم ہوا ریٹائرڈ صوبیدار اپنے لیس نائک کی چستی چلاکی کے ساتھ اس کی زندہ دلی کو بھی بہت پسند کرتا تھا، اور سچی بات یہ کہ پہلی ملاقات میں مجھے بھی ہرنام سنگھ پسند آ گیا۔ خطرے کے وقت جان پر کھیل جانے والا آدمی تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب مجھے ایک ہولناک سفر پر روانہ ہونا تھا۔ گھر والے اجازت دے چکے تھے اور میرے حفاظتی انتظام سے مطمئن تھے۔ پھر بھی جب میں حویلی سے رخصت ہونے لگا، امی کا دل بھر آیا، اماں بھی کی آنکھیں برسنے لگی، سریا اداس ہو گئی اور میاں بادشاہ کے پورے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔
میں اس گھرانے کی آخری پونجی تھا اور یہ آخری پونجی بھی داؤ پر لگ رہی تھی۔ میں گھر سے نہیں اپنی زندگی سے نکل کر موت کی طرف جا رہا تھا۔ موت کے راستوں کا سفر تھا اور موت کی وادی میری منزل تھی۔ کبھی کبھی ہم پھر ملنے کے لیے بچھڑتے ہیں، کیونکہ آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو ضرور ہیں، اس دنیا میں یا پھر اس دنیا میں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم دوبارہ کہاں ملیں گے۔ 15 برس پہلے گھر والوں نے اسی حویلی سے، اسی چوکھٹ سے ابو کو رخصت کیا تھا۔ اب وہ مجھے رخصت کر رہے تھے۔ لوگ چشمے حیرت سے دیکھنے لگے کہ ہم ایک بار پھر موت سے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، اور باپ کے بعد بیٹا بھی اسی سفر پر روانہ ہو رہا ہے جس نے ہمارے گھرانے کی خوشیوں کو نکل لیا تھا۔ امی مجھے اپنے بازو میں لے کر کھڑی تھی۔ میں بھی جذباتی سا ہو گیا، مگر میری آواز نے، میرے الفاظ نے ان کے اعتماد کی کانپتی دیوار کو سہارا دیا۔ گھبرائیے نہیں، میں ابو کا ادھورا مشن پورا کرنے جا رہا ہوں، اور بیٹا اسی دن کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ اپنے باپ کا نام روشن کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے حویلی کی چوکھٹ سے قدم نکالا، پھر اپنے شفیق و مہربان استاد پروفیسر اسلم اور دادا میاں کے ساتھ بگی میں سوار ہوا۔ امی اور اماں بھی ڈرائنگ روم کی چلمن کے پیچھے گمسم کھڑی مجھے رخصت ہوتے دیکھ رہی تھی۔ صوبیدار خداداد لیسنائک ہرنام سنگھ، دگل کریاپا اور بودھی پہلے ہی پیرو اور سلطان علی کے ہمراہ سامان سمیت ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سامان زیادہ تھا اور اس کی بکنگ ضروری تھی، پھر بھی کچھ ایسا ایمونیشن بھی تھا جس کا خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا گیا تھا اور جسے صوبیدار اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتا تھا۔ اپنے طویل سفر کی ہم نے ہوڑا ایکسپریس میں پوری بوگی ریزرو کرائی، جس کے 2 الگ الگ کمپارٹمنٹ تھے۔ یہ ٹرین کلکتہ جاتی تھی، مگر ہمیں اپنے دوسرے ساتھیوں پرنسز اندرا، اس کے دونوں باڈی گارڈ ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے، نیز رانا صفدر، وکرم اور کلوا کو دہلی ریلوے اسٹیشن سے پک اپ کرنا اور بنارس جنکشن سے براستہ پٹنہ آسام جانا تھا، جس کی بذریعہ تار انہیں اطلاع دے دی گئی تھی۔ ہوڑا ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 2 پر تیار کھڑی تھی۔ ہماری بوگی پر ریزرویشن کی چٹ لگا دی گئی تھی اور ساتھی سامان سمیت سوار ہو چکے تھے، مگر میں اور پروفیسر دادا کے ساتھ پلیٹ فارم پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں بودھی گاڑی سے اتر کر میاں بادشاہ سے رخصت ہونے آیا۔ پیرو بھی ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ اچانک مجھے 15 برس پہلے کا منظر یاد آ گیا، جب میں، دادا اور پیرو ابو کو رخصت کرنے آئے تھے۔ وہی ہوڑا ایکسپریس تھی، وہی لاہور ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم نمبر 2 تھا۔ وہی میں، وہی بودھی، وہی پیرو، وہی میاں بادشاہ تھے۔ منظر میں صرف اتنی تبدیلی ہوئی تھی کہ پہلے انہوں نے ابو اور بودھی کو رخصت کیا تھا، اب مجھے اور بودھی کو میرے ساتھیوں سمیت الوداع کرنے آئے تھے۔ تلخ یادوں کی یہی لہر میاں بادشاہ کو بھی ماضی کے ویرانے میں لے گئی، کیونکہ پرہجوم پلیٹ فارم پر جہاں مسافروں کی بھیڑ تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے اور بے اختیار مجھے اپنی سینے سے لپٹا لیا۔ میاں بادشاہ کی حالت دیکھ کر بودھی نے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا، اپنی بے نطق زبان میں کچھ کہا اور یہ کہا کہ میاں بادشاہ، اب کہ میں چھوٹے صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ اس لمحے گارڈ نے ہری جھنڈی ہلائی، انجن نے وسل دیا۔ میں، پروفیسر اور بودھی، میاں بادشاہ، پیرو اور سلطان علی سے رخصت ہو کر ٹرین پر سوار ہوئے۔ دادا بھیگی آنکھوں کی چلمن سے مجھے دیکھنے لگے تو میں نے بلند آواز میں خدا حافظ کہا۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر رہ گئے۔ ہمارے سوار ہوتے ہی گاڑی حرکت میں آئی اور اس کے پہیوں کی حرکت کے ساتھ زمانے کی نئی گردش کا آغاز ہوا، جو ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں تھی۔ جیسا میں بہت پہلے بتایا ہوں کہ ابو کی کہانی تو ختم ہو چکی، اب میری داستان شروع ہوتی ہے، مگر سننے والوں نے محسوس کیا ہوگا ان کا غم میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ میری اور ابو کی کہانی قریباً ایک جیسی ہے، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ زندگی کا سٹیج اور کائنات کا پوری سٹار نظام وہی تھا، راستے وہی تھے، منزل وہی تھی، صرف مسافر بدل گئے تھے۔ یوں تو ریاست جے پور اور رامپور کے جنگلوں میں ہی میری کہانی کا دیباچہ شروع ہو گیا تھا، لیکن کہانی کا اصل آغاز ہوڑا ایکسپریس کے سفر سے ہوا، جو زندگی اور موت کی حد فاصل پر ختم ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے اپنے انتقام کا پرچم اٹھا لیا اور انہی راستوں پر گامزن ہو گیا تھا جدھر ابو گئے تھے۔ روانگی سے ایک دن قبل شہر کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ میرا جذبہ انتقام ان کی سمجھ میں نہیں آیا، مگر میری فطرت کے لوگوں کی مرضی کی تخلیق نہیں ہوتی، قدرت اسے اپنی مرضی سے اور میرے مزاج کے مطابق ڈھالا ہے۔ وہ سفر نہ صرف مجھے ورثے میں ملا، بلکہ میری قسمت کا نوشتہ تھا، جسے میں نے پڑھا اور ایک مشن کی تکمیل کے لیے چل پڑا۔ میں نے اپنے پیچھے بھیگی آنکھوں اور اداس چہرے چھوڑ آیا اور بھاگتی ٹرین میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کھیل بے شک وہی ہے، مگر اس کا انجام وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہو چکا، کیونکہ اس کے کئی منظر تبدیل ہو گئے تھے، لیکن جس طرح سفر وہی تھا، راستے وہی تھے، اسی طرح تقدیر کی گھات بھی وہی تھی۔ اور جیسا کہ آپ آگے چل کر سنیں گے، سفر کے پردوں سے نکل کر جو حالات مرگ ناگہاں کی طرح سامنے آئے اور وقت کے تابوت سے جو چہرے برآمد ہوئے، انہیں دیکھ کر ہمارے حیرت و استعجاب کے بودھی کی طرح ہم بھی دیوانے ہو گئے۔ دہلی کی طرف روانگی سے 3-4 دن پہلے میں نے ماموں فیروز بخت اور نگار کو اپنی پارٹی میں مزید 2 سابق فوجیوں صوبیدار خداداد خان اور لینس نائک ہرنام سنگھ کی شمولیت کے بارے میں لکھ دیا تھا، تاکہ انہیں بھی اطمینان ہو جائے کہ میں ایک مضبوط پارٹی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ ایک چٹھی روشن ارادہ کے نام بھی تحریر کی، جس میں اپنے دل کی بے قراریوں کا کچھ حال قلمت کیا تھا۔ سامعین جان چکے ہیں کہ نوجوانی کی منزل پر پہنچتے مجھے ادا کی اہمیت اور محبت کا احساس ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ مزید کسی کنٹینیوٹی یا اظہار محبت سے اس لیے بچتا رہا کہ میں ایک ہولناک سفر کا ارادہ کر چکا
اور نہیں جانتا تھا کہ اس سفر سے واپس بھی آ سکوں گا یا نہیں، لیکن رامپور میں اظہار محبت کی کچھ باتیں کچھ باتیں آپ سے آپ نکل آئیں اور وہ محبت منگنی کے رشتے میں تبدیل ہو گئی۔ پھر ادا میرے سفر میں حائل نہیں ہوئی بلکہ حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے پاس میری کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسی یاد محفوظ ہونی چاہیے جو ہمارے پیار اور تعلق کا سرمایہ سمجھی جائے۔ میرے خیال میں اس نامہ محبت کی مختصر تحریر ایک بے چین دل کی پونجی قرار دی جا سکتی تھی جو میں نے ادا کے نام لکھا تھا۔ سامعین کی دلچسپی کے لیے وہ خط اپنے سرگزشت میں درج کرتا ہوں۔ جانے آرزو تسلیمات، تم شاعر ہو اور میں جذبات کا اظہار بھی خوبصورت پیرائے میں کرتی ہو۔ میں شکاری ہوں، گولی چلا سکتا ہوں، الفاظ نہیں داغ سکتا۔ یہ بھی نہیں جانتا تمہیں خراج محبت کس طرح پیش کروں۔ تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کر اپنی امانت نہ لیا ہے، مگر اصل میں تمہارا قیدی بن گیا ہوں، کیونکہ تم نے میرے خیالوں کو ایک زنجیر پہنا دی ہے۔ تاہم یہ قید کتنی راحت بخش ہے جو مجھے اندھیروں میں بھی اجالوں سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ تم سے بچھڑنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے تمہاری ذات زندگی کے تپتے صحرا میں ایک حسین نخلستان ہے جہاں میری امیدوں کا قافلہ آرام کرتا رہا۔ دانشور اور فلاسفر کہتے ہیں محبت کی آگ عقل و ہوش کے خرمن پھونک دیتی ہے، لیکن تمہاری محبت ایک ایسا ارادہ ہے جس نے میری ذات کو اپنی پہچان اور میرے وجود کو ایک نئی قوت بخشی ہے۔ میں اگرچہ ماضی کا ایک قرض چکانے جا رہا ہوں، مگر تمہارا پیار میرے ماضی اور مستقبل کے درمیان روشنی کی علامت بن کر کھڑا ہے۔ خدا حافظ و ناصر والی غزل کا شکریہ۔ تمہاری نیک تمنائیں میرے سفر کو ضرور آسان کر دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ میں واپس آؤں گا۔ اگر نہ آ سکا تو اپنی زندگی کو میری یادوں کی قبر نہ بنا لینا۔ اس خط کے ساتھ گویا میں ادا سے رخصت ہوا تھا، اور عجیب بات تھی کہ ٹرین کے سفر میں اس کی یاد میرے ارد گرد چکر لگاتی رہی۔ گاڑی دہلی پہنچی تو پلیٹ فارم پر پرنسس اندرا اور دوسرے ساتھی ہمارے منتظر تھے۔ ان کے ساتھ چھوٹے ماموں نگار کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ان کی آمد بالکل خلافت توقع تھی۔ میں فوراً پلیٹ فارم پر اترا اور انہیں سلام کیا، پھر پرنسس اندرا، رانا صفدر، وکرم ٹھاکر، اجیت سنگھ اور رگھو رائے سے ملا۔ معلوم ہوا نگار اور ماموں صرف چند منٹ قبل دہلی پہنچے اور سیدھے اسی پلیٹ فارم پر آئے جہاں ہوڑا ایکسپریس آنے والی تھی۔ یہی ان کی پرنسس اور رانا صفدر سے ملاقات ہوئی اور اب ایک دوسرے کی خیر آفیت پوچھ رہے تھے کہ ہماری ٹرین پہنچ گئی۔ چھوٹے ماموں نگار کو دیکھ کر بودی بھی نے سلام کرنے گاڑی سے نکل آیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میرے ساتھیوں میں کلبہ نہیں تھا۔ حالانکہ رامپور کے جنگل سے واپسی پر جب ہم پیلی بھیت میں اس سے رخصت ہوئے تو تب اس نے خود سفر پر چلنے کی خواہش ظاہر کی اور میں نے کہہ دیا تھا کہ 1 اگست کو دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ چھوٹے ماموں نے کلبہ کا ایک خط مجھے دیا جس میں لکھا تھا کہ وہ سفر کے بالکل تیار تھا کہ ساون کی 5 تاریخ کو اس کے گھر والی اچانک چل بسی۔ اسے کسی ناگ نے ڈس لیا تھا اور اب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس لیے شریک سفر نہ ہونے پر معاوضہ چاہتا ہے۔ یہ تو تھا کلبہ کی غیر حاضری کا سبب۔ مان مجھے سادھو مہاتما کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کلبہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، اور وہ نہیں جا رہا تھا، جس پر میں سادھو مہاتما کے گیان پرکاش پر دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کا کہا حرف بحرف پورا ہوا تھا۔ اور پرنسس اندرا بھی سن کر بری طرح چونکی تھی کہ ساون کی 5 تاریخ کو کسی ناگ نے کلبہ کی گھر والی کو ڈس لیا تھا۔ اسٹیشن کی بھیڑ میں نگار امی سے برقعے میں طرح لپٹی کھڑی تھی کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اداسی کی گہری جھلک دیکھی اور ان لوگوں کو لے کر اپنے کمپارٹمنٹ میں آ گیا۔ بوگی کے دونوں کمپارٹمنٹ درمیانی دروازے سے باہم ملے ہوئے تھے اور دروازہ بند ہونے پر الگ الگ ہو جاتے تھے۔ اس وقت بیچ کا دروازہ کھلا تھا اور پوری بوگی ایک بڑے ڈبے کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ میں نے نئے ساتھیوں صوبیدار خداداد اور لیس نائک ہرنام سنگھ کو وہی بلا لیا تاکہ پرنسس سے ان کا تعارف کرا دوں۔ اسی بہانے نگار امی کو بھی مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے بارے میں فکر مند اور اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو ہی وہ دونوں دروازے سے گزر کر میرے کمپارٹمنٹ میں آئے، پرنسس کا باڈی گارڈ انہیں دیکھ کر بھوچکا سا رہ گیا۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جنگ عظیم کے دوران ان دونوں سے فرانس اور جرمنی کے میدانوں میں مل چکا تھا۔ صوبیدار نے آتے ہی فوجی انداز میں سلوٹ مارا۔ ہرنام سنگھ بھی اٹینشن ہو گیا۔ پرنسس ان کی مستعدی اور فوجی اسپرٹ پر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ دونوں 17 پنجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس نے یورپ کے میدانوں میں جرمنوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ اندرا بولی، صوبیدار تم نے سن لیا ہوگا کہ ہم لوگ جس درندے سے لڑنے جا رہے ہیں اس پر گولی برچھی اثر نہیں کرتی۔ خداداد نے فوجی اصطلاح میں جواب دیا، دشمن لوہے کا بھی کیوں نہ ہو، ہینڈ گرنیڈ کا اٹیک اس کے پر خچے اڑا دے گا۔ یہ اطلاع ان سب کے اطمینان بخش تھی کہ ہم نے ڈائنامیٹ اور ہینڈ گرنیڈز کا انتظام کر لیا اور انہیں ساتھ لے جانے کی خصوصی اجازت بھی لے لی ہے۔ صوبیدار کا جواب سن لینے کے بعد پرنسس ہرنام سنگھ سے مخاطب ہوئی، سردار جی تم کیا کہتے ہو؟ سرکار جے ویری کا برج نہ الٹ دیتا تو ہرنام سے یہ نام نہیں۔ آپا نے جنگ میں کئی جرمنوں کے برج الٹ دیتے اور ان کے گھنے کھول دیتے تھے۔ پروفیسر اسلم نے گھنے کھول دینے کی پنجابی اصطلاح کا مطلب سمجھایا تو سب لوگ بہت محظوظ ہوئے۔ نگار نے پہلی بار میرے ساتھی کو دیکھا تھا، حالانکہ خداداد اور ہرنام سنگھ کے علاوہ سبھی رامپور میں مہمان رہ چکے تھے، اور فیروز ماموں نے سے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان میں بہترین شکاری بھی ہیں اور تجربہ کار فوجی بھی۔
اب تو میرے ساتھیوں میں پنجاب کے 2 ریٹائرڈ فوجیوں کا اضافہ ہو گیا تھا اور وہ دونوں بڑے تجربہ کار اور دشمن کا گھیرا توڑ کر اس پر حملہ کرنے کی شہرت رکھتے تھے۔ انہیں متعارف کرانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ نگار، جو میری جدائی کے خیال سے بڑی اداس اور پریشان نظر آتی تھی، کچھ مطمئن ہو سکے۔ انہیں دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر نگار امی کی کچھ ڈھارس بدی کہ راستے کتنے ہی کٹھن ہوں، سفر کیسا ہی دشوار ہو، ہم ساری مشکلوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر پریشانی تھی تو 30 فٹ اونچے اور 80 فٹ لمبے 2 بھیکل درندے کو ختم کرنے کی، جس پر گولی بھی اثر نہیں کرتی تھی، مگر ڈائنامیٹ اور ہینڈ گرنیڈ کی طاقت بڑی بڑی عمارتوں اور برجوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیتی ہے، تو درندہ اس کے سامنے کہاں ٹھہر سکے گا؟ پھر میں میرے ساتھیوں میں صرف بودی نے اس جناتی فرید کو دیکھا تھا، اس لیے وہ اسی سے کہنے لگی، بودی، تم اپنے بڑے صاحب کو واپس نہ لا سکے تھے اور اب چھوٹے صاحب کو بھی ساتھ جا رہے ہو۔ مگر بودی نے اس کی بات بھی پوری نہ ہونے دی اور اپنے سینے پر ہاتھ مارنے لگا۔ وہ یقین دلا رہا تھا کہ چھوٹے صاحب کو واپس لے کر آئے گا۔ نگار امی کی بے چینی کو بھانپ کر پرنسس فوراً بولی، امجد کی ضمانت میں نے بھری ہے، انہیں ساتھ لے کر ہی آؤں گی۔ نگار کا لہجہ جذباتی ہو گیا، اس لیے ہم نے اپنا بیٹا آپ کے سپرد کر دیا ہے، کیونکہ عورت مرد کے لیے جیت کا پتہ ہوتی ہے۔ آپ فکر مند نہ ہوں اور پارٹی کی واپسی کے لیے پرارتھنا کرتی رہے۔ پرنسس کے علاوہ میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی نگار اور فیروز ماموں کو یقین دلایا کہ وہ اپنے مشن سے کامیاب لوٹیں گے۔ اسی اثنا میں گاڑی نے روانگی کا پہلا وصل دیا۔ نگار نے اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، پیشانی پر ممتا کا بوسہ دیا اور گلوگیر آواز میں خداحافظ کہا۔ پھر پرنسس سے گلے ملی اور میری دیکھ بھال کی تاکید کرتی رہی۔ ماموں بھی مجھ سے بغل گیر ہو کر جدا ہوئے۔ دوسرے وصل کے ساتھ ہی دونوں پلیٹ فارم پر اتر گئے اور ٹرین حرکت میں آ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، نگار ممتا کی تصویر بنی کھڑی تھی اور میں نے اس کی پلکوں پر اٹکے ہوئے 2 آنسو دیکھے تھے۔ وہی 2 آنسو میرے زادے راہ تھے جنہیں اپنے تصور کے آئینے میں سمیٹ کر رخصت ہوا۔ ابو کے حادثے کے بعد نگار اپنا سارا پیار مجھ پر نچھاور کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو شبہ ہوتا ہے شاید اب مجھے اپنا محبوب سمجھ رہی ہے، کیونکہ میں ہو بہو ابو کا ہم شکل ہوں۔ مگر اس نے اپنے پیار میں ممتا کا رنگ بھر دیا اور مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ حسرت بھی تھی کہ کاش میں نے اس کے پیٹ سے جنم لیا ہوتا، اس کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہوتا تو اپنے آپ کو بامراد سمجھتی۔ میں نے اسے امی کہہ کر یہ حسرت مسرت میں بدل دی، اور اب تو سچ مجھے پہلے سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ ماں تو ہر رنگ میں ماں ہوتی ہے، کیونکہ دوسری عورت اس کی جگہ نہیں لے سکتی، مگر نگار نے مجھے ماں بن کر دکھایا اور ایسا والہانہ پیار کیا جو صرف ماں کے حصے میں آتا ہے۔ ٹرین دہلی سے نکل آئی، مگر مجھے اس کی پلکوں پر اٹکے ہوئے آنسو یاد آتے رہے۔ کتنے مقدس، کتنے گراں قیمت تھے وہ آنسو، جن کے سامنے دنیا بھر کے قیمتی سے قیمتی ہیرے موتی بھی ہیچ اور کمتر تھے۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔